ایک بستی میں بہت سے مور رہتے تھے۔ ہر رنگ اور ہر نسل کے مور، سبز، سفید، کالے، نیلے، پیلے، سرخ مور، جو انتہائی خوبصورت تھے۔ جب وہ مور ناچتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ موروں کی زندگی یہاں پر خاص سے مشکل تھی۔ انسان ان کے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے اور اپنے گھروں میں قید کر لیتے۔ کبھی انسانوں کے بچے موروں کے انڈے چرا لیتے، لیکن یہ انسان ان کی حفاظت کا خیال بھی رکھتے تھے۔ دو مور جن کے نام نیلو اور پیلو تھے، ایک دن جنگل کی سیر کو نکلے تو دور دراز جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ مور پنکھوں سے بنا ایک محل ہے، جہاں پر راجکمار اور راجکماری اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے اپنے محل میں ہر طرح کے مور جمع کر رکھے ہیں۔ مور محل میں مور ہر طرح کی آسائش کے ساتھ رہتے اور آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ راجکماری کی بیٹی، جسے پیار سے سب پنکھ کہتے تھے، سارا دن موروں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ نیلو اور پیلو نے واپس آ کر تمام موروں کو یہ بستی چھوڑ کر مور محل چلنے کو کہا، لیکن بزرگ مور بالکل نہ مانے۔ ہاں، لالو اور کالو مان گئے۔ یوں یہ چاروں موروں کی بستی چھوڑ کر مور محل جا پہنچے۔ راجکماری نے ان موروں کو خوش آمدید کہا اور اپنی بیٹی پنکھ کو بلا کر ان موروں کا تعارف بھی کروایا۔ یہ مور محل میں خوب عیش و عشرت کی زندگی جینے لگے۔ نہ کوئی خوف نہ ڈر، ہر من پسند چیز کھانے کو مل جاتی۔ ان موروں کو بڑے سے پنجرے میں رکھا گیا تھا۔ کچھ دن تو عیش و عشرت اور نئے ماحول میں اچھے گزر گئے، لیکن پھر ان چاروں کو اپنی بستی اور وہاں کے دوست یاد آنے لگے۔ وہ تمام کام جو وہ کیا کرتے تھے یاد آنے لگے، سب سے بڑھ کر آزادی جو انہیں وہاں حاصل تھی، اور یہاں وہ قید تھے۔ اب وہ اداس رہنے لگے اور اپنی بستی کو ہر وقت یاد کرنے لگے، لیکن یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایک دن پنکھ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئی تو ان موروں کو بہت اداس پایا۔ وجہ پوچھی تو لالو رونے لگا اور کہنے لگا، امی ابو بہت یاد آتے ہیں۔ پیلو کہنے لگا، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جو میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب وہ کس کے ساتھ کھیلتی ہوگی؟ پنکھ بہت نرم دل تھی، اس نے ان کو اس قید سے رہائی دلانے کا وعدہ کر لیا اور چلی گئی۔ کئی دن اس انتظار میں گزر گئے کہ پنکھ ان کو یہاں سے آ کر باہر نکالے گی، لیکن بے سدھ۔ پھر ایک دن پنکھ کی سہیلیاں اس سے ملنے آئیں تو راجکماری نے پنکھ کو باہر سیر پر جانے کی اجازت دے دی۔ پنکھ اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے والدہ سے موروں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تو والدہ راضی ہو گئی۔ پنکھ نے شام ہونے کا انتظار کیا۔ وہ پنجرے میں گئی اور جتنے مور بھی منتخب کیے، اس میں وہ چاروں مور بھی شامل تھے۔ یوں موروں کو لے کر پنکھ کماری اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کے وسط میں جا پہنچی اور اپنی حفاظت پر آئے سپاہیوں کو کھانا گرم کرنے کا حکم دے کر وہ چھپن چھپائی کھیلنے کا ڈرامہ کرنے لگی اور ان چاروں کو وہاں سے غائب ہونے کا اشارہ دے دیا۔ یوں پنکھ کماری نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے کئی دن کے بعد وہ مور واپس اپنی بستی میں جا پہنچے تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔
وہ بہت بیمار اور کمزور ہو چکے تھے، لیکن بستی کے مور انہیں واپس دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا خوب خیال رکھا۔ کچھ ہی دنوں میں بستی میں زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے کہ قید کی عیش و عشرت کی زندگی سے آزادی کی مشکلات بھری زندگی کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔